کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس چیز کو پسند فرمایا وہ رحمت ہے، اور فرمایا واسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اور اتنے القابات میں سے جو لقب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر کے قرآن کا حصہ بنایا وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو جس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول سے رحمت کی امید کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں رحمت کو اپنانا بھی چاہیے، صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے وہ لوگوں جو رحم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور ارحموا من فی الارض، زمین پر بسنے والی مخلوق پر رحمت کرو، زمین پر بسنے والی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمانوں کا رب تمہارے اوپر رحمت فرمائے گا، آسمانوں کا رب تمہارے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے کاشانہ اقدس کے اندر موجود تھیں، ایک خاتون آئی جس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی بچیاں بھی تھیں۔ اس نے آ کے سوال کیا تو حضرت مائی صاحبہ نے ایک کھجور تھی گھر کے اندر، وہ اس کو عطا کر دی۔ اب اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا، خود بھی بھوکی تھی، بھوکی رہ گئی۔ اب مائی صاحبہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ جب حضور کاشانہ اقدس میں تشریف لائے تو انہوں نے وہ سارا ماجرا حضور کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح ایک عورت آئی تھی، ایک ہی کھجور تھی گھر کے اندر، میں نے وہ اسے دے دی، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بچیوں کی آزمائش کے اندر ڈالا گیا، جس انسان کو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، اس دن قیامت کا جب دن ہوگا، اس دن ان بچیوں کی اچھی پرورش کی وجہ سے اور بچیوں کے ساتھ کی گئی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان بچیوں کو اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنا دے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ شفقت کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرنے سے بھی اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو آسان کر دیتا ہے۔ کبھی بھی بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے میرے اوپر بچیوں کا بوجھ رکھا ہے، یہ بچیوں کا بوجھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت کا لقب منتخب فرمایا، اور اس کے بعد جس شخصیت کے لیے رحمت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا وہ بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ یہ زمین میں
تمہارے لیے ایک جنت ہے چلتی پھرتی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہے، من لا یرحم الناس لا یرحمہم اللہ، جو شخص زمین والوں پر، جو شخص مخلوق خدا کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت کا جذبہ نہیں رکھتا، مہربانی کا جذبہ نہیں رکھتا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، قبر کے اندر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مجلس مبارکہ سجی ہوئی ہے، ایک آنے والا آتا ہے، حضور اس سے سوال فرما رہے ہیں، ذرا انداز تربیت تو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ اپنے بچوں کو پیار سے کبھی چوما ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب تمہارے دلوں سے نرمی کھینچ لے تو میں زبردستی تمہارے دلوں میں نرمی نہیں ڈال سکتا۔ اپنے بچوں سے پیار کیا کرو، بچوں سے شفقت، بچوں سے پیار مخلوق خدا کے جذبے کی پہلی سیڑھی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دور دراز سفر سے آتے تھے نا، تو مدینہ کے بچے دوڑ کے نا اس محلے سے باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے تھے، لپٹ جاتے تھے حضور کے ساتھ، کوئی حضور کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جاتا، کوئی حضور کے کپڑوں کو پکڑ لیتا تھا، اور بغیر مذہب کی تفریق کے، اس میں مسلمانوں کے بچے بھی ہوتے تھے، مشرکین کے بچے بھی ہوتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں، جس طرح اپنے بچوں کے لیے دل میں ہوتا ہے نا کوئی اس کو تھپڑ مارے، ہم کتنے جذباتی ہوتے ہیں، کسی اور بچے پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہو نا، وہی جذبہ اپنے دل میں پیدا کیا کریں۔ یہ مہربانی کا جذبہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس انسان کو رب نے 2 بچیاں عطا کیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، وہ بالغ ہو گئی، اچھی جگہ جا کے اس کی شادی کر دی، حضور نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ ساری زندگی انسان کس لیے ٹکریں مارتا ہے؟ جنت کے لیے۔ بچوں کی اچھی تربیت کر کے اگر آپ نے ان کو ایک معاشرے کا مفید فرد بنا دیا نا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ 20 احادیث مبارکہ ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مومن کی مثال ہی جسم کی مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے نا، بالکل ایک مومن کا، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اگر سر میں درد ہو نا، پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ کسی ایک کو گھر میں تکلیف ہو نا، سارے اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بالکل بندے مومن کو تکلیف میں دیکھ کر اگر تمہارے دل میں بھی تکلیف کا وہ جذبہ پیدا ہو نا، تو پھر سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل کی نرمی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ دل کی نرمی اسلام کا مقصد ہے، اسلام کا مقصود ہے۔ اگر تمام معاملات کرنے کے باوجود دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوئی تو پھر سمجھ لیں کہ ہم ابھی دین کی روح کو نہیں پہنچ سکے، ایمان کی حلاوت ابھی تک ہمیں نصیب نہیں ہو سکی۔ مخلوق خدا کے ساتھ رحمت، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کتنی! نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا من ستر مؤمنا، کسی کو کسی کا عیب پتہ چل گیا کہ فلاں بندے سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارا مزاج تو یہ بن گیا ہے نا کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندے سے غلطی ہوئی ہے، جب تک ہم 10-20 بندوں کو بتا نہ لیں ہماری تو روٹی ہضم نہ ہوتی۔ ہم تو مرچ مسالے لگا لگا کے، ایک کو پتہ چلتا ہے دوسرا 2-4 اور پاس سے لگا کے سناتا ہے، تیسرا اس سے بھی 2-4 اور مسالے مرچ لگا کے سناتا ہے، لیکن یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔
حضور نے ارشاد فرمایا من ساتر مؤمنن، دنیا کے اندر اگر کسی مومن کا عیب تمہیں پتہ چل گیا نا اور تم نے اس کا پردہ رکھ لیا، سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے عیبوں پہ بھی پردے ڈال دے گا۔ لیکن اگر تمہارا مزاج یہ بن گیا ہے نا کہ ہر کسی کے عیب اچھالنے ہیں، تو پھر یہ امید مت کیا کرو کہ قیامت کے دن تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے گا۔ من لا یرحم الناس لا یرحمہم اللہ، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں نہ کرتا، قیامت کے دن اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے بڑی خوبصورت، آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک اینٹ لگاتے ہیں نا، پھر اوپر دوسری، تو نیچے والی اینٹ اگر کہے کہ میں نے اوپر والی اینٹ کا بوجھ برداشت نہیں کرنا تو بلڈنگ کبھی نہیں بنتی۔ ایک دوسرے کا بوجھ برداشت کرتا ہے، دوسرا تیسرے کا بوجھ برداشت کرتا ہے، تب جا کے ایک خوبصورت بلڈنگ تیار ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا بوجھ جب اٹھانے کی نیت ہم کر لیتے ہیں نا اور اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اگر اس کو رب کی رضا سمجھ کر برداشت کریں نا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے شریر ہونے کے لیے یہی نشانی کافی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ بندے کو بندوقوں سے مارتا ہی ہو، کسی کے شر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ مخلوق خدا کو اپنے سے کمزور سمجھنا، اپنے سے حقیر سمجھنا، آپ نے اسلام کے مزاج کے بالکل مخالف سمت سمجھ لے چلنا شروع کر دیا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مومن نہ کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، اور نہ کسی کو حقیر جانتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا 3 لوگ دنیا کے اندر اگر جنتی دیکھنے ہیں نا تو 3 لوگوں کو دیکھ لو، یہ جنتی ہیں۔ پہلا شخص حضور نے ارشاد فرمایا عادل حکمران، جس کے دور میں عدل ہو، جس کے دور میں انصاف ہو، جس کے دور میں مظلوم اور غریب کی داد رسی ہو، کمزور طبقہ دن بدن پستا نہ چلا جائے بلکہ کمزور طبقے کو بھی انصاف ملے، وہ حکمران دنیا کے اندر جنتی حکمران ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کے لیے نرم دل رکھنے والا انسان، جس کے دل میں ہر ایک کے لیے نرمی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی جنتی دیکھنا ہے نا، کسی نرم دل انسان کو ڈھونڈو۔ نرم دل انسان دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اپنے رب سے دل کی نرمی مانگا کریں۔ اور تیسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا صاحب عیال شخص، ایسا شخص جس پر بیوی بچوں کا، اہل و عیال کا بوجھ ہے، اس کے باوجود وہ سوال نہیں کرتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنا مشکل وقت خاموشی سے گزار جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو، صاحب عیال شخص جو اپنے بیوی بچوں کا بوجھ تکلیف کے باوجود اٹھاتا ہے، سوال کے لیے دست کو دراز نہیں کرتا، دنیا کے اندر وہ جنتی ہے۔ اور 5 لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ وہ کمزور انسان جو خود کمزور ہے لیکن اہل و عیال کا بوجھ نہیں اٹھاتا، بلکہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے دروازوں پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں کے چکر لگاتا رہتا ہے، حلال اور حرام کو مکس کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے جہنمی دیکھنا ہے نا، دنیا کے اندر اس آدمی کو دیکھ لے۔ دوسرا شخص جو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ تیسرا شخص بد دیانت، نہ بات میں دیانت داری
نہ معاملات میں دیانتداری، آپ کوئی راز دیں تو راز نہیں رکھتا، آپ کوئی چیز دیں تو امانت کے طور پر نہیں رکھتا، بددیانتی کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ چوتھا شخص حضور نے ارشاد فرمایا بخیل، ہوتے ہوئے بھی نہ دے، سوال کرنے والا اس کے سامنے سوال کرے اور وہ اس کے پاس کچھ ہو بھی دینے کے لیے، اس کے باوجود وہ نہ دے رب کی بارگاہ میں، بخل سے کام لے، وہ بھی جہنمی ہے۔ اور پانچواں شخص حضور نے ارشاد فرمایا جھوٹی زبان والا، بات کرتا ہے نا تو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، بغیر ضرورت کے بھی جھوٹ بولتا ہے، ایسا شخص جہنمی ہے۔ اور دین کا معیار کیا ہے؟ اگر کوئی دین کا معیار دیکھنا چاہے نا مخلوق خدا کے ساتھ محبت کے لیے، دین کا معیار کیا ہے، تو وہ اپنے دلوں کے اندر آج یہ بات ڈال کر جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ سختی کرے؟ نہیں نہ کرتے۔ کوئی معاملہ بن جائے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی شفقت کرے۔ اگر یہ جذبہ آپ کی اپنی ذات کے لیے آپ کے دل کے اندر ہے تو یہ جذبہ اوروں کے لیے بھی پھر پیدا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کو کوئی برا بلا نہ کہے، کوئی سختی نہ کرے، کوئی تھپڑ نہ مارے، دوسروں کے بچوں کے لیے بھی یہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی غلطیوں پر آپ کو معاف کیا جائے تو پھر آپ دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں گے نا تو پھر سمجھ لیں آپ نے وہ چیز پسند کی ہے دوسروں کے لیے بھی جو اپنے لیے پسند کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مخلوق خدا تو انسان تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جہاں تو انسانیت ترس رہی ہوتی ہے نا۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کی ایک عورت کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن صرف اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا۔ مخلوق خدا کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ مخلوق خدا کے ساتھ جو کی گئی نیکی ہے نا وہ اتنی وزنی نیکی ہوتی ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر بھی بھاری ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لا رہے ہیں، 10,000 لوگ تھے حضور کے ساتھ، 10,000 کا لشکر جرار۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ آگے تھے، دیکھا ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، 10,000 کا لشکر تھا، آپ نے اس مین راستے سے ہٹا کر ایک غیر معروف راستے پر ڈال دیا کہ کہیں اس کتیا کو اپنے بچوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے مزاج اسلام کا، یہ ہے مزاج دین کا، یہ ہے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا وہ جذبہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ تمہارا کام کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے کتنے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، جانور تو جانور، انسان کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی تکلیف والا آ رہا ہے نا، آپ گزر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے دل کے اندر احساس ہمدردی پیدا نہیں ہوا تو پھر ایمان کی فکر کریں، پھر سمجھیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں کی۔ وہ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، ہاں جی، میں مجبور تھا تو نے میری مدد نہیں کی۔ تو کہے گا مالک تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ فرمایا وہ جو آنے والا آیا تھا وہ کون تھا؟ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر، زمین کے اندر بسنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا فن سیکھ لو، قیامت کے دن تمہیں اس کا وزن معلوم ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات مخلوق خدا کی خدمت کی وجہ سے تمہیں معاف فرما دے گی، تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گی۔ اور سخت دل لوگوں کے لیے ایک نسخہ ہے،
جن لوگوں کے دلوں کے اندر سختی ہے نا، کسی کو دیکھ کر دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، لہجوں کے اندر سختی ہے، گھر کے اندر ان کا رویہ سخت ہے، گھر سے باہر رویہ سخت ہے، ان کے لیے آج کی اس محفل کا یہ تحفہ سمجھ لیں، یہ نسخہ اپنے پلے باندھ کر چلے جائیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے دل کی نرمی عطا فرمائے، تو وہ شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مسلسل مطالعہ شروع کر دے، ہر روز حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھنا شروع کر دے، سیرت طیبہ کی کتابوں کو خرید کر گھروں میں رکھیں، بار بار پڑھیں، بار بار۔ جو شخص جتنا زیادہ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو دل کی نرمی عطا فرما دیتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ کے کنبے کے ساتھ کوئی نیکی کرے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ رب کے کنبے کے ساتھ آپ نیکی کریں گے، رب خوش ہوگا، اور قیامت کے دن اس نیکی کی وجہ سے آپ کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کی نرمی اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔